बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद आमिर और आप सबको ज़रनाब वर्चुअल लर्निंग में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज की क्लास नंबर 2 में खुश आमदीद। अजीज तलबा, आज की क्लास में हम फाइल मेन्यू या फाइल टैब के बारे में पढ़ेंगे। फाइल मेन्यू में कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, उन कमांड से हम क्या क्या काम सर अंजाम दे सकते हैं। अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास नंबर 1 देखना चाहते हैं तो ऊपर आई डॉट पे क्लिक कीजिए ताकि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे ओपन करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे क्लोज करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। हमारी आज की क्लास का टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल मेन्यू या फाइल टैब के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम को या जब हम उसके फाइल टैब को या फाइल मेन्यू को क्लिक करते हैं तो उसमें दर्ज झेल कमांड्स हमारी स्क्रीन पर नज़र आती हैं। होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट, फीडबैक और ऑप्शंस। हम वन बाय वन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करके इनको समझेंगे। फाइल मेन्यू या फाइल टैब होता क्या है? जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं या जब हम फाइल टैब पे या फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो जो स्क्रीन हमारे सामने आती है उसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बैक स्टेज व्यू स्क्रीन कहते हैं। बैक स्टेज व्यू स्क्रीन। बैक स्टेज वो जगह है जहां आप नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, पहले से मौजूद फाइल को ओपन कर सकते हैं, जो फाइल आपने बनाई है उसका प्रिंट ले सकते हैं, फाइल को सेव या सेव एज कर सकते हैं, फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इस तरह से हम फाइल पर और मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। मुख्तसर तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि हमने फाइल पर जो कुछ परफॉर्म करना है वो हम बैक स्टेज व्यू की मदद से परफॉर्म कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल टैब अपर लेफ्ट कॉर्नर में मौजूद होता है। जब हम फाइल टैब पर क्लिक करते हैं तो उसमें बहुत सारी बेसिक कमांड्स हम देखते हैं जो इससे प्रीवियस वर्जन्स के अंदर मौजूद हैं। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे तो ये स्क्रीन हमारे सामने आएगी। इस स्क्रीन को हम उसका बैक स्टेज व्यू स्क्रीन या मेन स्क्रीन का नाम देते हैं, जिसमें वर्ड प्रोग्राम का नाम है, होम, न्यू, ओपन, अकाउंट, फीडबैक और ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल बनाई हुई है और उसमें हम फाइल मेन्यू या फाइल टैब पे क्लिक करते हैं तो इस तरह की कोई स्क्रीन हमारे सामने आएगी। इसको भी हम बैक स्टेज व्यू स्क्रीन का नाम देते हैं और ये फाइल मेन्यू या फाइल टैब पे क्लिक करने पे आती है। तो ये हमारे पास बैक स्टेज व्यू की 2 तस्वीरें आ गई। फाइल मेन्यू या फाइल टैब ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है, इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और फिर हम उसके बैक स्टेज व्यू को और फाइल मेन्यू या फाइल टैब को समझते हैं। टाइप हियर टू सर्च, यहाँ पे अगर आप वर्ड लिखेंगे तो तब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो हमारे पास स्क्रीन आई है ये उसकी मेन स्क्रीन या बैक स्टेज व्यू स्क्रीन कहलाती है, जिसमें प्रोग्राम का नेम, होम, न्यू, ओपन और ये ऑप्शंस मौजूद हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना हो तो हम स्टार्ट पे क्लिक करके यहाँ से हम ये देखिए W और W में ये वर्ड यहाँ क्लिक करेंगे तब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। यही हमारे पास बैक स्टेज स्क्रीन आ गई या बैक स्टेज व्यू आ गया। तो यहाँ हम रिसेंट फाइल में से किसी एक फाइल को ओपन करते हैं। ये उसका नाम है, ये उसके अंदर मौजूद हमारा डेटा है। यहाँ से जब हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे या फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो ये उसकी बैक स्टेज व्यू की स्क्रीन ओपन होगी, जिसमें फाइल मेन्यू में मौजूद मुख्तलिफ कमांड्स आपको नज़र आएंगी। जब हम न्यू कमांड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट या फिर किसी भी टेम्पलेट को चूज़ करके उस टेम्पलेट की फ़ाइल को बना सकते हैं, या फिर आप किसी ख़ास टेम्पलेट को सर्च करना चाहें तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद जब हम ओपन पे क्लिक करते हैं तो ओपन में
ریسنٹ کریٹڈ فائلز کو ہم اوپن کر سکتے ہیں. کلاؤڈ میں سے ہم کسی بھی فائل کو اوپن کر سکتے ہیں. دس پی سی میں یہ ہمارے پاس دس پی سی پہ ڈبل کلک کرنے پہ لوکل ڈسک سی ڈی ای ایف ایچ یہ ڈفرینٹ ہمارے پاس ڈرائیوز ہیں, ڈفرینٹ فولڈرز ہیں. ہم اس میں سے کسی بھی فائل کو اوپن کر سکتے ہیں. انفو کمانڈ میں ہم اپنے ڈاکیومنٹ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, اس کو انسپیکٹ کر سکتے ہیں, اپنے ڈاکیومنٹ کو مینیج کر سکتے ہیں, اور ہم ڈفرینٹ ایڈنس کو استعمال کر سکتے ہیں. پروٹیکٹ ڈاکیومنٹ میں ہم اپنے ڈاکیومنٹ کو ریڈ اونلی فائل بنا سکتے ہیں یا پاسورڈ کے ساتھ ہم انکرپٹ کر سکتے ہیں. انسپیکٹ ڈاکیومنٹ میں ہم اپنے ڈاکیومنٹ کو پبلش کرنے سے پہلے چیک کر سکتے ہیں. مینیج ڈاکیومنٹ میں ہم ریسنٹ انسیوڈ فائلز کو اوپن کر سکتے ہیں اور پھر ان کو سیو کر سکتے ہیں, اور یہاں ایڈز ان میں ہم ڈفرینٹ ٹائپ کے ایڈز ان کو مائکروسافٹ ورڈ کا حصہ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ انفو کمانڈ میں ہمارے ڈاکیومنٹ کی مختلف پراپرٹیز نظر آئیں گی کہ ہمارے ڈاکیومنٹ کا سائز کیا ہے, اس فائل کا, اس میں ٹوٹل پیجز کتنے ہیں, ورڈز کتنے ہیں, ٹوٹل ایڈیٹنگ ٹائم کتنا لگا اس کو بنانے میں. ٹھیک ہے, یہ ڈفرینٹ پراپرٹیز ہمارے ڈاکیومنٹ کی شو ہو رہی ہیں. اس کے بعد سیو کمانڈ, جب ہم سیو کمانڈ پہ کلک کریں گے تو جو بھی آپ نے ریسنٹ ایکٹیویٹیز اپنے ڈاکیومنٹ میں پرفارم کی ہوں گی وہ اس ڈاکیومنٹ میں سیو ہو جائیں گی. اس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول ایس ہے. جب ہم سیو ایز کمانڈ کو اپلائی کریں گے تو سیو ایز کمانڈ کی مدد سے ہم اسی فائل کو کسی ڈفرینٹ لوکیشن پر یا اسی لوکیشن پر کسی ڈفرینٹ نیم سے سیو کر سکتے ہیں. میں ریپیٹ کرتا ہوں, سیو ایز کمانڈ کی مدد سے ہم اس ڈاکیومنٹ کو جو ہم نے بنایا ہوا ہے یا اوپن کیا ہوا ہے اس کو ہم کسی اور لوکیشن پر سیم نیم سے بھی سیو کر سکتے ہیں یا سیم لوکیشن پر ڈفرینٹ نیم سے اس کو سیو ایز کر سکتے ہیں. سیو ایز مین ہماری اس فائل کی ایک کاپی تیار ہو جائے گی جو ڈفرینٹ نیم سے اسی لوکیشن پہ یا کسی اور لوکیشن پہ سیو ہو سکتی ہے. پرنٹ کمانڈ پہ کلک کرنے پر ہم اپنے اس ڈاکیومنٹ کا پرنٹ نکال سکتے ہیں. یہ دیکھیے, جب ہم نے پرنٹ کمانڈ پہ کلک کیا تو یہاں پر اس کا پرنٹ پریویو ہمیں مل گیا. کتنے پیجز پرنٹ کرنے ہیں, پیپر کا سائز کیا ہونا چاہیے, کولیٹ ہونا چاہیے یا نہیں, یہ تمام آپشنز ہم یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں. اور یہاں پر ہمارے پاس اپنے ڈاکیومنٹ کے تمام پیجز آ رہے ہیں. ون بائی ون جیسے ہم پیج نمبر چینج کریں گے اس کا یہاں پریویو ہمیں نظر آتا جائے گا. جیسے آپ اس پرنٹ کمانڈ پہ کلک کریں گے, اگر آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ پرنٹر اٹیچ ہوگا تو آپ کی ڈاکیومنٹ کی پرنٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی. اس کے بعد شیئر, آپ اپنے کام کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں. شیئر ود پیپل کے 2 سٹیپ ہیں. سب سے پہلے آپ اپنے کام کو, آپ اپنی فائل کو کلاؤڈ کے اوپر سیو کریں گے یا ون ڈرائیو لوکیشن کے اوپر سیو کریں گے, اور اس کے بعد آپ اپنے ڈاکیومنٹ کو شیئر کر سکتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ. اس کے علاوہ آپ ای میل میں اپنے اس ڈاکیومنٹ کو اٹیچ کر کے بھی بھیج سکتے ہیں. آپ اس کو آن لائن کسی ویب براؤزر پر یا کسی بلاگ میں پوسٹ کر سکتے ہیں. اس طرح سے آپ کا ڈاکیومنٹ جو ہوگا وہ مختلف لوگوں کے ساتھ شیئر ہو جائے گا. ایکسپورٹ کمانڈ کی مدد سے آپ اپنی فائل کی ٹائپ کو چینج کر سکتے ہیں. مثلا اگر آپ کو پی ڈی ایف فائل بنانی ہے, جو ڈاکیومنٹ آپ نے بنایا ہے اس کو ورڈ ڈاکیومنٹ کی بجائے اگر آپ اس کو پورٹیبل ڈاکیومنٹ فائل میں یا پی ڈی ایف فائل میں یا ایکس پی ایس فائل کے اندر سیو کرنا چاہتے ہیں تو کریٹ پی ڈی ایف ایکس پی ایس ڈاکیومنٹ پہ کلک کریں گے, ہمارے ڈاکیومنٹ کی پی ڈی ایف فائل کریٹ ہو جائے گی. یا اگر آپ اپنی فائل کی ٹائپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیے, یہ ہمارے پاس اولڈر ورژن ہے, ورڈ 97 سے لے کے 2003 ڈاکیومنٹ فارمیٹ میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم چینج فائل ٹائپ میں ورڈ 97 2003 پہ کلک کریں گے, اور پھر سیو ایز کمانڈ پہ کلک کرنے پر ہماری یہ فائل اس اولڈر ورژن کے مطابق سیو ہو جائے گی. تو ایکسپورٹ کے بعد ہے کلوز مین جو آپ نے فائل ریسنٹلی اوپن کی ہوئی ہے یہ کلوز ہو جائے گی اور مائکروسافٹ ورڈ کا پروگرام اوپن رہے گا. یہ دیکھیے مائکروسافٹ ورڈ کا پروگرام اوپن ہے اور اس میں جو موجود فائل ہے وہ صرف کلوز ہوئی ہے.
ہم اسی فائل کو پھر سے اوپن کرتے ہیں. اس کی شارٹ کی کنٹرول ڈبلیو ہے. جیسے ہم کنٹرول ڈبلیو پرفارم کریں گے تو یہ ریسنٹلی اوپن فائل کلوز ہو جائے گی. یہ دیکھیے کنٹرول ڈبلیو کی مدد سے بھی ہم نے اس کو کلوز کر دیا. نیکسٹ ہمارے پاس اکاؤنٹ فیڈ بیک اور آپشن ہے. اکاؤنٹ کا مطلب اگر آپ اپنی فائل کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کلاؤڈ پہ سیو کریں گے. مائکروسافٹ میں کلاؤڈ کا مطلب ون ڈرائیو ہے. آپ ون ڈرائیو پہ اپنے ای میل اکاؤنٹ کی مدد سے ایک لوکیشن سیٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس لوکیشن کے اوپر آپ کی فائل سیو ہو جائیں گی جس کو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور آپ کسی بھی جگہ سے اس فائل کو ایکسیس بھی کر سکتے ہیں. آپشنز کمانڈ پہ کلک کرنے پر ہم اپنے ورڈ کے پروگرام کی سیٹنگز کو تبدیل کر سکتے ہیں. یہ جنرل سیٹنگز ہیں: ڈسپلے، پروفنگ، سیو، لینگویج اینڈ سو آن. جنرل میں دیکھیے جنرل میں جا کر ہم پرسنلائز یور کاپی آف مائکروسافٹ آفس میں آفس بیک گراؤنڈ میں سٹارز ہے. اگر ہم ان سٹارز کی بجائے یہاں پہ کوئی بھی آپشن سلیکٹ کر لیتے ہیں، لیٹ کلاؤڈ سلیکٹ کر لیتے ہیں اور جیسے ہم اوکے کریں گے تو دیکھیے یہاں پہ یہ کلاؤڈز نظر آ رہے ہیں. اگر ہم چاہیں تو اس کو پھر سے چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے کلاؤڈ کی بجائے ہم یہاں پر سٹارز کر دیتے ہیں اور اوکے کرتے ہیں. یہ دیکھیے یہاں پہ سٹارز شو ہو گئے ہیں. تو اس طرح سے ہم آپشن کی مدد سے جنرل، ڈسپلے، پروفنگ، سیو، لینگویج وغیرہ یا ایڈنز وغیرہ کو سیٹ کر سکتے ہیں یا چینج کر سکتے ہیں. تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس جس میں ہم نے فائل مینیو یا فائل ٹیب کے بارے میں پڑھا. امید ہے اس کا کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر آپ مزید اس بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کیجئے. اگر آپ مزید اس جیسی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے. یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ.